شداد اور اس کا قافلہ اس جنت سے صرف ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر رہ گیا تو اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی، جس کے بعد شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ شداد کی جنت زمین میں دھسا دی گئی اور سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ امیجن کریں، ایک انسان نے سالوں محنت کر کے پیسے جمع کیے۔ جب اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تو اس نے شہر کے مہنگے ترین علاقے میں عالی شان بنگلہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے اس نے مشہور اور مہنگے بلڈر کو چنا جو اپنی ایکسپرٹیز اور یونیک ڈیزائن میں اپنی مثال رکھتا تھا۔ بلڈر نے فوراً بہترین انجینئرز اور اسکل لیبرز کی ٹیم تیار کی، جنہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ایسا خوبصورت اور عالی شان بنگلہ بنایا جو ہر دیکھنے والے کو تعریف کرنے پر مجبور کر دے۔ اس بنگلے میں ماڈرن آرکیٹیکچر اور ایلیگنس کا خاص خیال رکھا گیا۔ گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہی لش گرین لان کلرفل فلاور سے سجا ہوا، درمیان میں ایک خوبصورت فاؤنٹین لگا ہوا ہے۔ اندر ایک گارجس لیونگ روم ہے جس کی والز پر آرٹسٹک ماسٹر پیس لگے ہوئے ہیں۔ جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی تو بلڈر اونر کو کال کرتا ہے کہ سر یور کنسٹرکشن از کمپلیٹ، ناؤ یو کین موو ان۔ اونر یہ سینٹنس سن کر خوش ہو کر موبائل رکھتا ہے کہ اچانک اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہ وہیں پر انتقال کر جاتا ہے۔ سننے میں کتنا برا فیل ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ کم سے کم ایک بار اسے اپنا بنگلہ تو دیکھنا نصیب ہو جاتا۔ آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ سنیں گے اور اس سے بھی زیادہ برا، لیکن بلیو کریں آپ کو اس مرنے والے پر بالکل رحم نہیں آئے گا۔ ہسٹری میں ایک کریکٹر گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ اس کے فادر کا نام عاد تھا۔ یہ عاد وہی شخص ہے جس سے ایک قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کی ڈیتھ ہوئی تو ان دونوں بیٹوں نے ظلم و ستم کر کے تمام شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ حکمران تو ان کی بات ماننے پر مجبور ہوئے اور باقیوں سے جنگ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے ٹائم میں دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اپنی خوشی سے یا مجبوری سے ان کی حکمرانی کو ایکسیپٹ نہ کیا ہو۔ جب ان دونوں کی سلطنت خوب اسٹرانگ ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کو مان لیا گیا تو شدید مر گیا۔ شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ ہو گیا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کسی میں بھی اس سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شداد کو پرانی آسمانی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس سے موجود قیمتی پتھروں سے بنے محلات اور باغات کے بارے میں پڑھتا یا سنتا تو اس کے دل میں یہ خواہش کرتا کہ وہ بھی دنیا میں ایسی جنت بنائے۔ بالآخر اس نے ایک بار پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس دنیا میں ہی ایسی جنت بنائے گا جیسی اللہ نے بنائی ہے۔ اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس نے فرسٹ فیز میں اپنے جنت کے لیے بہترین زمین ڈھونڈنا چاہی۔ اس کے لیے اس نے 100 خزانچیوں یعنی ٹریجررز کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 ہیلپرز دے کر کہا کہ جاؤ اور دنیا کا سب سے بڑا اور اچھا جنگل تلاش کرو۔ زمینوں کے بارے میں انفارمیشن ملنے کے بعد اس نے عرب میں ارم نامی علاقے کی لمبی زمین کو جنت بنانے کے لیے چوز کیا۔ دوسرے فیز میں شداد نے پوری دنیا سے بیسٹ انجینئرز ہائر کیے، جنہوں نے 100 آف اسکلز لیبر کو ہائر کیا تاکہ جنت اچھی سے اچھی اور جلدی سے جلدی بن جائے۔ شداد نے انجینئرز کو یہ انسٹرکشن دی کہ اس زمین پر ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، روبی اور موتیوں سے بھرا اور سجا ہوا ہو۔ اس کے نیچے پیریڈاٹ اسٹون کے پلرز اور اوپر محلات یعنی پیلیسز اور خوبصورت ٹیریسز ہوں۔ پھر ان کے اوپر مزید بہترین کمرے ہوں اور ان کمروں کے اوپر بھی ٹیریسز ہوں۔ پیلیسز کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے پھلدار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے پرانی کتابوں میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ شداد سے یہ انسٹرکشن سن کر جو اس کے پروجیکٹ کی ٹیم تھی اس نے کہا کہ آپ نے تو اس شہر کے جو فیچرز بتائے ہیں اس کے لیے بہت بڑی کوانٹٹی میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر یعنی جیم سٹونز چاہیے ہوں گے، ہمیں یہ کیسے ملیں گے؟ شداد نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو کہا پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں قیمتی پتھروں کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا سپاہی مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے۔
جتنا ہمیں اس شہر کو بنانے کے لیے خزانہ چاہیے اس سے کہیں زیادہ خزانہ اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ اس کے شہر میں بھجوا دے۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہوں نے شداد کی جنت کے لیے خزانہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور یہ خزانہ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے، ان سے لوٹ کر، لوگوں کی جمع پونجیاں چھین کر جمع کیا گیا۔ 10 سال تک، 10 ایئرز تک شداد کے شہر میں مختلف ملکوں کا خزانہ جمع ہوتا رہا، جس میں سونا، چاندی، روبی، پیریڈوٹ اور مختلف قسم کے قیمتی جیمز شامل تھے۔ کنسٹرکشن کا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ شداد کی خود کی عمر تفسیروں میں آتا ہے کہ 900 سال تھی۔ جب شداد کو اس کی جنت کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کا بتایا گیا تو اس نے کہا کہ جاؤ اس شہر کے اراؤنڈ مضبوط قلعے یعنی کیسلز بناؤ، اور قلعے کے اراؤنڈ 1000 محل بناؤ، ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو، اور ہر جھنڈے پر ایک خاص اسپیسیفک نشان بناؤ۔ یہ محل میرے وزیروں کے لیے ہوں گے۔ آرڈر ملتے ہی ورکرز نے اکارڈنگ ٹو دا کنسٹرکشن کام کرنا شروع کر دیا۔ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وزیروں نے شداد کو بتایا تو اس نے اپنے لیے خاص وزیروں میں سے 1000 وزیروں کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ آرڈر ملا کہ میرے وزیر اور خاص لوگ اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزیروں اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت اور دوسرا سامان دینے کا حکم دیا۔ تمام لوگ 10 سال تک، 10 ایئرز تک صرف اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے ملک کے معاملات دیکھنے کی رسپانسبلٹی دی اور یہ اناؤنسمنٹ کرا دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد اتراتا ہوا، گھمنڈ اور تکبر میں بھرا ہوا، بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھنڈ کے ساتھ اپنی جنت کی طرف جانے کے لیے اپنے ملک سے چلا۔ وہ جنت جس کے لیے کئی سالوں تک صرف خزانہ جمع ہوتا رہا، صدیوں کے انتظار کے بعد شداد اب اپنی جنت میں جانے والا تھا۔ ایسا شداد سوچ رہا تھا، لیکن کیا واقعی ایسا ہونے والا تھا؟ کیا اللہ کا لکھا یہی تھا؟ نہیں ناظرین، اللہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اور ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ جب شداد اور اس کا قافلہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی، جس کے بعد شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور سب لوگ تباہ و برباد ہو گئی۔ کوئی ایک انسان بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ ملک الموت نے شداد کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بنائی گئی جنت کو ایک نظر دیکھ لیتا۔ اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا اس ظالم کافر شداد اور اس کی جنت کا قصہ۔ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ اس نے تو بڑی عالی شان جنت بنائی تھی، اور انسان بھی جنت بنا سکتا ہے، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں، تو شاید آج کا انسان بھی جنت بنا سکے، کہ شداد سے اچھی جنت بنا سکے۔ تو دوستو ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ جیسی جنت نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ کوئی انسان اس کو بنانا تو دور، اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسے امیجن نہیں کر سکتا۔ اگر آپ شداد کی جنت پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی جنت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کہاں اللہ پاک کی وہ ظلم و ستم سے پاک جنت، اور کہاں شداد کی یہ غریب عوام کا سونا چاندی لوٹ کر بنائی جانے والی جنت، کہاں وہ کلمہ کن سے بننے والی جنت، اور کہاں یہ ہزاروں لوگوں کی مدد سے بنائی جانے والی جنت، کہاں وہ جنت جو اللہ کے فرما برداروں کو انعام میں ملے گی، اور کہاں یہ جنت جو اللہ پاک کی ہی نافرمانی کے لیے بنائی گئی ہے۔